میں اپنی پیاری بہن فرخندہ نظمی کو ان کی کتاب کی رونمائی پر بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں. جناب صدر اور سب کی اجازت سے دو چار الفاظ میں لکھے پیش کرتی ہوں. اللہ نے سب کو ہی بے شمار صلاحیتیں دی ہیں، مگر ہر کسی کو یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنی ان صلاحیتوں کو پہچان کر ان کو بام عروج تک لے جا سکے. مگر میں فخر کے ساتھ اس بات کو کہہ سکتی ہوں کہ آج کی تقریب کی ملکہ فرخندہ رضوی، جو خوشبوئے خندہ کی خالق بھی ہیں، وہ ایسی شاعرہ ہیں، جو ایسی باصلاحیت خاتون ہیں جو نہ صرف اپنی صلاحیتوں کو پہچانتی ہیں بلکہ وہ ان کو چار چاند لگانا بھی جانتی ہیں. اور وہ اندھیرے میں بیٹھ کے سحر کا انتظار کرنے والوں میں سے نہیں ہیں بلکہ چراغ جلانا جانتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ایام و ظلمت تو کرنا کوئی چراغ روشن، ایام و ظلمت تو کرنا کوئی چراغ روشن، تمام شب تم سحر کا مت انتظار کرنا. جیسے کہ یہاں پہ ہمارے بہت سارے جو بھائیوں نے بھی پڑھا ہے، کہا ہے، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ خواتین کے لیے ادب میں حصہ ڈالنا گھریلو ذمہ داریوں کے بعد ایک بہت بڑا کام ہے. تو یہ جانا جاتا ہے کہ خواتین کو ملٹی ٹاسکنگ کا ماہر کہا جاتا ہے، لیکن فرخندہ کو اگر میں سپر ملٹی ٹاسکر کہوں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، کیونکہ عام عورتوں کی طرح سے تمام گھریلو ذمہ داریاں نبھانے کے بعد ساتھ ساتھ ہی وہ ایک اچھی شاعرہ، افسانہ نگار، کالم نگار اور مبصرہ بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جدید ٹیکنالوجی کے اس دور میں کمپیوٹر گرافی، کمپوزنگ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے وہ خوب آشنا ہے. اور نہ صرف یہ کہ بلکہ وہ اپنی اور دوسروں کے فنکاروں کو بھی خطاطی اور تصاویر سے مزین کر کے فیس بک پر آویزاں کرتی رہتی ہیں. ویسے تو خیر ہمارے اس کمپیوٹر گرافی اور اس کے ماہر جو ہیں ہمارے امجد بھائی ہیں، جو کہ ہمیشہ ہمیں اس میں مدد بھی کرتے رہتے ہیں اور ہماری رہنمائی کرتے ہیں، لیکن ہماری بہن فرخندہ بھی کسی سے کچھ کم نہیں ہے. گویا کہ وہ سب ذمہ داریوں کو نبھانا ان سب ذمہ داریوں کو نبھانا کوئی آسان کام نہیں ہے، مگر فرخندہ ان کو بہت خوبصورتی سے نبھا رہی ہیں اور ہر مشکل کو سامنا کرنا اور اس کو آسان بنانا ان کا کام ہے. وہ کہتی ہیں کہ راہ کوئی بھی نہیں سہل یہاں پر خندہ، راہ کوئی بھی نہیں سہل یہاں پر خندہ، ہر کسی بہر میں کتاب ملا کرتے ہیں. فرخندہ ایک سچی، پرخلوص اور بے لوث شخصیت کی مالک ہے، اور وہ یہی اوصاف ان کی شاعری میں بھی نمایاں نظر آتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ پھرتے ہیں لے کے عجز کا سامان در بدر، پھرتے ہیں لے کے عجز کا سامان در بدر، لگتا کوئی خلوص کا اقدام ہی نہیں، اور کرتے ہیں سب کے ساتھ بھلائی بھی برملا، کرتے ہیں سب کے ساتھ. اور ادھک سارے لوگ ہی اس بات کے گواہ ہوں گے کہ ہر ایک کے ساتھ یہ بھلائی کرتی ہے. تو کرتے ہیں سب کے ساتھ بھلائی بھی برملا، ہم پر کسی کے چاہ کا الزام بھی نہیں. خوشبوئے خندہ میں شور سخن کے بے شمار پھول شامل ہیں. اس میں دینی اور مذہبی موضوعات پر نظمیں، نعتیں، وطن کی محبت میں نظمیں، ماں کی محبت اور اس کی عظمت اور اس کی عقیدت کی نظمیں، سبھی کچھ شامل ہے. سیدھے سادھے جذبوں، عشق و محبت میں لپٹی نظمیں اور غزلیں بھی شامل ہیں. فرخندہ سیدھے سادھے الفاظ میں بہت ہی گہری اور پر اثر باتیں بہت آسانی سے کر جاتی ہیں. مجھ سے پہلے آنے والے بھی تمام لوگوں نے ان کی شاعری کے اوپر اور ان کی شاعری کے بارے میں، اتنی محترم شخصیات نے ان کے اوصاف کی تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. اس لیے میں اب مزید اس میں کچھ کہوں، میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ اس کی گنجائش نہیں ہے، گنجائش تو ابھی بہت ہے، ان کی شاعری کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن کچھ آپ لوگوں کی جستجو کے لیے بھی چھوڑ دینا چاہیے، تاکہ
जब ये खुशबू खंदा आपके हाथ में आए तो आपके जहन के हर कोने को मुअत्तर करके एक नई ताजगी बख्श सके, वही ताजगी जो नंगे पाँव घास पर चलकर महसूस होती है। जैसा कि फरजंदा कहती हैं कि नंगे पाँव घास पे चलना बहुत अच्छा लगा, फिर खज़ा की चाक को सुनना बहुत अच्छा लगा। और आखिर में मैंने कुछ शेर आपके लिखे हैं। तो इससे पहले इनकी जो किताब मेरे हाथ आई थी वो थी ज़ेरे लबे खंदा, तो मैंने कुछ इसी तरह से दोनों किताबों के बारे में किया है कि ज़ेरे लबे खंदा जो खिली थी पहले, ज़ेरे लबे खंदा जो खिली थी पहले, बन के अब खुशबुए खंदा वो कली महकेगी। ज़ेरे लबे खंदा जो खिली थी पहले, बन के अब खुशबुए खंदा वो कली महकेगी। आतिशे शौक बढ़ाएगी ये सबके दिल में, आतिशे शौक बढ़ाएगी ये सबके दिल में, सोज़े ताबिंदा ख़यालात से ये दहकेगी, सोज़े ताबिंदा ख़यालात से ये दहकेगी। और है इन अशार में एक बादो मीना का सरूर, है इन अशार में एक बादो मीना का सरूर, शाम के साथ हर एक चीज़ यहाँ बहकेगी, शाम के साथ हर एक चीज़ यहाँ बहकेगी। और गुलशने शेरो अदब में है तरब की महफिल, गुलशने शेरो अदब में है तरब की महफिल, देखना तूती खंदा ही यहाँ चहकेगी। आखिर में अगर इजाज़त दें तो मैं ये फ्रेम करके लाई हूँ जो कि उनको फूलों के साथ पेश करें। Thank you.